میلاد مصطفیٰ کہتے کسے؟ اس کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھ جائیں گے تو آگے کی ہماری ساری چیزوں کو بڑی آسان ہو جائے گی۔ آج ہوتا کیا ہے کہ دیکھو بھائی سوشل میڈیا پر چلایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ تصویر آئی مرد عورت ایک ساتھ بیٹھے ہیں، یہ میلاد مصطفیٰ تھا، یہ حرام ہے۔ یہ دیکھو لنگر بٹ رہا ہے، لنگر کو ضائع کیا جا رہا ہے، یہ میلاد مصطفیٰ تھا، یہ تو ناجائز ہے۔ تو اب اس طرح کی تصویریں دکھا کر کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی ڈھول پر رقص کر رہا ہے، کوئی عورت مرد کا اختلاف، یہ سب دکھا کر ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو چیز ہماری ہے نا، جس چیز کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اس کی وضاحت بھی ہم خود کریں گے۔ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ تم آ کر ہمیں بتاؤ، پہلے ہمارا مقدمہ سنو، پھر آ کر ہم سے بات کرنا، پھر بتائیں گے۔ ہم بھی کچھی گلیوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، الحمدللہ ہمارا تعلق بھی بڑے مسلم سے ہے۔ سنیں میلاد مصطفیٰ کسے کہا جاتا ہے؟ فتاوی رسمیہ جلد نمبر 26، یہ حسن اتفاق ہے۔ میں نے جان کر کے فتاوی رسمیہ کی جلد نمبر 26 نہیں کھولی، یہ حسن اتفاق ہے۔ 25ویں والا بتا رہا ہے جلد ہے 26، بات ہو رہی ہے مالی والے، کتنی نسبتیں ہیں اور ابھی بج رہے ہیں 11۔ اور دیکھو سبحان اللہ کیا نسبت ہی نسبت ہے، توجہ اور کمال شب بھی 11۔ فتاوی رسمیہ 26 نمبر جلد نمبر 26، سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں میلاد مصطفیٰ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، بلکہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میلاد مصطفیٰ اس محفل کا نام ہے جس محفل میں قرآن پڑھا جائے، قرآن کی وہ آیتیں پڑھی جائے جس میں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ پڑھی جائے، وہ احادیث مبارکہ جس میں حضور کی آمد کا ذکر ہے۔ کہو سارے سبحان اللہ۔ جو آ رہے ہیں ماشاءاللہ میں نہیں کری آئی، لیکن آپ سارے یہاں پر میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، سارا موضوع ذہن سے نکل جائے گا۔ اتنا بڑا سفر جو کر کے آیا ہوں وہ بالکل بیکار جائے گا۔ توجہ یہاں پر رہے گی، آئی کانٹیکٹ رہے گا، آنکھوں سے آنکھیں ملیں گی تو انشاءاللہ پھر ہم مدینے کی طرف چلیں گے۔ توجہ میلاد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ ایسی محفل جس میں قرآن پڑھا جائے، قرآن کی وہ آیت جس میں حضور کی آمد کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ پڑھی جائے، وہ احادیث مبارکہ جس میں حضور کی آمد کا ذکر ہے، وہ احادیث مبارکہ جس میں شان مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور جو آئے ان کے سامنے ان کے مہمان مصطفیٰ کریں، جو آئے ان کے لیے کھانا پیش کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جس محفل میں ہو اس سے محفل میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اب آپ کیا غلط ہے؟ کون سی چیز غلط؟ کیا قرآن پڑھنا غلط؟ نہیں۔ حدیث پڑھنا غلط؟ نہیں۔ شان مصطفیٰ کو بیان کرنا غلط؟ نہیں۔ کھانا کھلانا غلط؟ نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ تو جب یہ ساری چیزیں غلط نہیں، فردن ہر چیز اچھی ہے، بھلی ہے، برکت والی ہے، بلکہ میں یہ کہوں جنت میں لے جانے والی ہے، تو جب یہ سارے کام الگ الگ اچھے ہیں تو سوچو نا یہ سارے کام جس محفل میں ہوں گے وہ محفل کیسی شان والی ہوگی، کیسی برکت والی ہوگی۔ ہمیں خامہ خواہ تم کہتے ہو بھائی دیکھو سنی بدعت کرتے ہیں، ہمیں کب بدعت نہیں کرتے، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ کہتے بھائی صحابی سے سنی، میں نے کہا انشاءاللہ کیوں بتائے، لیکن پہلے مقدمہ سمجھ لو۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ آمد مصطفیٰ کے مسکرے کو۔ یہ محفل مبارکہ اتنی مقدس ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھیں گے تو آپ کہیں گے واہ قرآن میں بھی میلاد مصطفیٰ۔ مقدمہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب آئے ہم قرآن کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت مبارکہ بڑی آسان، انتخاب اس لیے کیا کہ ہمارے سارے بھائی بھی اسے یاد رکھ سکیں۔
اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آسان سے آسان الفاظ، نئی دقیق الفاظ کی طرف جا رہا ہوں، نئی مشکل الفاظ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ مجھے تھوڑی یہاں پر کسی طلبا کو اصول سیکھنا ہے، ہم تو ایک مقدمہ ابتدا سیکھ جائیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد جتنی عمارتیں بلند ہوتی جائیں گی وہ انشاءاللہ نور ہی نور بنتا جائے گا۔ سنیں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کی گونج تھوڑی سی کم کرنا تاکہ بات کھل کر سمجھ میں آ جائے۔ مجھے نہیں زیادہ شور شرابہ کرنا، ہم بات سمجھانے آئے، اللہ کرے میرا ایک بھائی سمجھ جائے، میرا سارا سفر اچھا ہو جائے انشاءاللہ۔ اب توجہ یاد، دیکھیں میں نے بالکل آواز کو سادہ کروا دیا، کیوں؟ کیونکہ بات سمجھ میں آئے۔ اب آپ کا بھی انصاف یہی ہے کہ بات سمجھ میں آئے تو آپ نے سبحان اللہ فرمانا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ماشاءاللہ بہت فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم نے آپ کو محبوب سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں پر نا چونکہ شان مصطفیٰ ہے، عصمت مصطفیٰ ہے، رفعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو ہضم ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ہضم اس سے ہوگی، مانے گا وہ جو سجدہ رب کو کرے، دل سے محبت مصطفیٰ سے کرے۔ لیکن جنہیں شرک نظر آتا ہے ہر چیز کے اندر، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس شان مصطفیٰ والی آیت میں ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی ماری۔ کیسے؟ یہاں کچھ طلباء علماء تشریف فرما ہے، یہ خود سمجھ جائیں گے۔ اب ترجمہ کیا کیا؟ ترجمہ کیا ہم نے اے نبی آپ کو بھیجا فقط انسانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ فقط حسن اور انسان کیوں بھائی؟ اس پوری آیت میں الناس کہاں ہے؟ الناس تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ رب نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ہم نے صرف لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ تو پوری آیت میں نہیں، لیکن ترجمہ کیا گیا کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو بتاؤ نہ شان مصطفیٰ نہ ماننا، یہ ڈنڈی ماری گئی۔ ایک نے ترجمہ کیا اے نبی ہمارا بھیجنا آپ کو یہ رحمت ہے، یعنی حضور رحمت نہیں، اس ترجمے کے مطابق الیاذ باللہ تعالی کیا کہا کہ آپ کا بھیجنا رحمت ہے، یعنی کیا مطلب کہ آپ رحمت نہیں، آپ کا بھیجنا رحمت ہے۔ جب یہ ترجمے ہونے لگے نا تو پھر قدم اٹھا بریلی کے تاجدار کا، پھر فرمایا اللہ امام السلام نے فرمایا یہ ترجمہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ کلام خدا ہے، اسے اپنی عقل کے ترازو میں تولا نہیں جاتا ہے، یہ کلام خدا ہے، ترجمہ اس طرح ہوگا۔ کیسے؟ فرمایا لوگوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ سارے جہاں کے لیے مصطفیٰ کریم اللہ کی رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ صحیح انداز میں، اور جو میں نے مفہومی آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی حضور سب کے لیے رحمت۔ اچھا اب آپ سے کوئی پوچھے گا، اب یہاں محفل سے باہر جائے، کوئی آ کر کھڑا ہو جائے کہے آپ یہ رات کو آپ کے مولوی صاحب علماء صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ حضور سب کے لیے رحمت، تو سب میں کون کون ہے؟ سب میں کون کون ہے؟ یہ کوئی سوال کر سکتا ہے آپ سے؟ بہت ٹینشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ سبق پورا پڑھایا جائے گا تاکہ ہمارا بچہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے چپ، جہاں شان مصطفیٰ ہے نا وہاں تیری ایک بات نہیں سنیں گے، ہم یہی کہیں گے جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ سنیں حضور کس کے لیے رحمت، اور یہ مسئلہ قرآن سے حل کر دیتے ہیں، تفسیر بالتفسیر، تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، اس تفسیر کا سب سے اول اور سب سے بہتر تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ آئے پوچھتے ہیں قرآن سے ہی
کہ حضور کس کس کے لیے رحمت ہے.